ذرا جگر کو تھام کر 20 سال سے قید و بند کی سختیاں سہنے والی اور ظلم و ستم سہنے والی ایک بہن کی دوسری بہن سے ملاقات کا منظر سنتے جائیے. جو اہل دل ہوں گے ان کے کلیجے شک ہو جائیں گے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 20 سال بعد ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کا حال کچھ یوں ہے کہ 20 سال کے بعد جب بہن اپنی بہن سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو دل میں یہ ارمان تھا کہ اسے گلے لگا کر اس پر گزرنے والی سختیوں کے بارے میں پوچھوں گی کہ اس نے 20 سال کی یہ تمام اذیتیں کیسے برداشت کی. لیکن ظلم و ستم کی انتہا دیکھیے کہ دونوں بہنوں کے بیچ ایک موٹے شیشے کی دیوار حائل ہو گئی. وہ شیشے کی دیوار ان کے لیے ایک دیوار چین ثابت ہوئی. 20 سال کی طویل جدائی. آپ صرف اس جگہ خود کو رکھ کر محسوس کریں. ایک بہن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور 20 سال ہو گئے ہیں اسے ظلم و ستم سہتے ہوئے. تو آپ نے کیا کچھ سوچ رکھا ہوگا. اس کا ماتھا چوموں گی، اس کو گلے لگاؤں گی، اس کے ہاتھ چوموں گی. لیکن صرف بے بسی کی تصویر بن کر شیشے کے اس طرف کھڑی اپنی بہن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھتی رہی. بہن نے 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں 12 مرتبہ یہی کہا، مجھے اس جہنم سے نکالو. فوزیہ صدیقی کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے سامنے والے 4 دانت توڑ دیے گئے ہیں. اس کے ماتھے پر زخموں کے نشان تھے. سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے قوت سماعت بھی بہت کم رہ گئی ہے. 2.5 گھنٹے کی اپنی رودات سناتے ہوئے عافیہ صدیقی نے 12 مرتبہ بہن سے پوچھا، میرے بچوں کا کیا حال ہے؟ مجھے امی بہت یاد آتی ہیں. جبکہ عافیہ صدیقی جانتی ہی نہیں کہ ماں اس کے انتظار کے صدمے سہتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو یہ تک اجازت نہ دی گئی کہ وہ عافیہ صدیقی کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھا سکے، اس کی ماں کی تصویر دکھا سکے. حقوق نسواں کے علمدار انسانیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. ڈاکٹر فوزیہ کو یہ تک اجازت نہ دی گئی کہ وہ اپنی بہن کو گلے لگا سکے. کہاں ہیں ہمارے وہ سو کولڈ ارباب اختیار، ظالم حکمران جن کے کانوں پر عافیہ صدیقی کی سسکیاں نہیں پہنچتی؟ صد افسوس کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی اب دم توڑ چکی ہے. اگر نہ مری ہوتی تو عافیہ صدیقی یوں قید و بند کی سختیاں نہ جھیل رہی ہوتی. وہاں فلسطین کی مائیں جھولیاں اٹھا کر یہ سوال نہ کرتی کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا. مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جہلم کے کنارے کھڑی ہو کر یہ صدائیں نہ لگاتی کہ اب محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آئیں گے، اب کوئی سلطان التمش نہیں آئے گا، کیا کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا؟ ہاں میری بہن، اب یہ سب نہیں آئیں گے کیونکہ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے. اب کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا. تاریخ میں جا کر دیکھیں، عمر بن عبد العزیز نے ایک نابینا مسلمان کے لیے اپنی ساری سلطنت کو داؤ پر لگا دیا تھا. قاصد نے جب آ کر بتایا کہ شاہ روم کے محل کے اندر مسلمانوں کا ایک قیدی ہے جو قرآن پڑھتا ہے، تو عمر بن عبد العزیز نے خط لکھا تھا اور آپ نے لکھا کہ اے شاہ روم، اگر میرا یہ خط تیرے دربار تک پہنچنے کے بعد اگر تو نے اس قیدی کو رہا نہ کیا تو پھر ایسے لشکر جرار کے سے تیرا سامنا ہوگا کہ جس کا پہلا سپاہی تیرے دربار میں اور آخری سپاہی میرے دربار میں ہوگا. حضرت خالد ابن ولید نے رومن امپائر کے سامنے چند ہزار کا لشکر اتار کر اور امام حسین نے کربلا کے اندر مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ یہ پیغام دیا تھا کہ مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ہماری اکانومی کمزور ہے، بات حق کی ہو تو پھر 313 کا لشکر، اور اگر جذبہ ایمانی ہو 313 کا لشکر ہی کافی ہے. لیکن اگر جذبہ ایمانی نہ ہو تو 57 ممالک کا اسلامی اتحاد بھی کچھ نہیں کر سکتا. آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پورے بنو قینقاع کا قبیلے کو نکال دیا تھا کہ تم نے ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. لیکن اب ہماری غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے. اللہ سے فریاد ہے کہ اے یوسف کو کنویں میں محفوظ رکھنے والے مالک، اے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں محفوظ رکھنے والے مالک، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالنے والے اللہ، تو عافیہ صدیقی کے لیے واحد سہارا ہے کیونکہ ہمارے ایمان ختم ہو چکے ہیں.
اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف عافیہ صدیقی کی آواز کو اتنا بلند کریں کہ ایوان لڑکھڑانے لگے، اس کے نام کو اتنا پکارو، اتنا ٹرینڈ بناؤ۔ فضول ٹرینڈ بھی تو بناتے ہو، یہ بھی ٹرینڈ بناؤ کہ ہمیں اس کی آزادی چاہیے۔